السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ آج میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پچھلی امت میں سے 3 آدمی سفر پر نکلے۔ جب وہ سفر پر نکلے تو انہیں چلتے چلتے رات ہو گئی سفر پر، تو انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ پہلے مکان نہیں ہوا کرتے تھے، غار ہوتی تھی، ان میں پناہ لے لی۔ تو رات کو اس پہ سے ایک چٹان ٹوٹ کر غار کے منہ پر گر گئی، تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ آج تو ہم یہیں مارے جائیں گے، تو غار کا منہ بند ہو گیا، ہم سے تو نکلا بھی نہیں جائے گا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اپنے اپنے نیکیوں کو یاد کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ اللہ، میرے والد اور ماں بہت زیادہ بوڑھے تھے، تو میں ان کے بغیر کسی کو کھانا یا دودھ نہیں دیا کرتا تھا جب تک وہ فارغ نہیں ہو جاتے تھے کھانے سے۔ اب ایک دن مجھے سفر پہ جانا پڑ گیا، مجھے آتے آتے وہاں بہت دیر ہو گئی، حتیٰ کہ وہاں رات ہو گئی مجھے۔ جب میں وہاں سے آیا تو میں نے ان سے، اپنے بیوی بچوں سے پوچھا کہ ماں باپ نے کھانا وانا کھایا، دودھ پیا نہیں پیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تمہارے انتظار میں کسی نے کچھ نہیں کھایا نہ ہی دودھ پیا۔ تو انہوں نے کہا کہ لاؤ مجھے پیالے میں دودھ کر کے دے دو، میں جاتا ہوں ان کو پاس لے کر۔ تو جب وہ دودھ کا پیالہ لے کر اپنے ماں باپ کے کمرے میں پہنچے تو وہ وہاں سو چکے تھے۔ انہوں نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ جب انہوں کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا تو وہ کھڑے رہے انتظار میں کہ یہ اٹھیں تو میں انہیں دودھ دوں۔ تو رات کو صبح ہو گئی، انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی، وہ کھڑے رہے دودھ کا پیالہ لے کر۔ صبح کو جب ماں باپ اٹھے ان کے، تو انہوں نے وہ دودھ دیا تو وہ کہنے لگے ماں باپ دیکھ کے کہ بیٹا تو کب سے کھڑا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو رات سے ہی کھڑا ہوں، آپ ہی سو گئے تھے۔ کہ تو بیٹا تو چلا جاتا؟ کہنے لگے نہیں، میں ایسے کیسے چلا جاتا جب تک تم اپنے حصے کا دودھ نہیں پی لو گے۔ تو انہوں نے انہیں اپنے ماں باپوں کو دودھ دے دیا۔ تو اللہ سے کہا انہوں نے کہ اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کرا تو اس کی خیر سے ہمارے اوپر جو یہ پریشانی آئی ہے اسے ہٹا دے۔ تو وہ پتھر، اللہ کا حکم ہوا، تھوڑا سا سرک گیا لیکن نکلنا ممکن نہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم بھی اپنی کوئی نیکی کے واسطے اللہ سے مدد مانگو۔ تو وہ دوسرے نے کہا کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جسے مجھ سے دلی محبت تھی اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اس کے آگے اپنا پیار اظہار کرا تو اس نے مجھے منع کر دیا، کہنے لگی میں اس چیز کو تم پہ حلال نہیں سمجھتی۔ تو کچھ وقت ایسا گزرا کہ قحط سالی آئی، تو اس قحط سالی میں وہ اتنی مجبور ہو گئی، وہ میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے مدد کی امید رکھی، تو میں نے اسے 120 دینار دیے اس شرط پر کہ مجھے اکیلے میں مل۔ تو اس نے وہ 120 دینار لے کر اس نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اکیلے میں ملوں گی۔ اب وہ ان سے اکیلے میں ملنے چلی گئی، حتیٰ کہ جب ان پر انہوں نے قابو پا لیا تو اس نے یہ کہا کہ میں تم کو اس چیز کے لیے حلال نہیں سمجھتی، یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ، مجھے تیری یاد آتے ہی میں اتنا خوفناک ہوا کہ میں ایک دم وہاں سے تیرا خوف کے ڈر کے مارے ہٹ گیا۔ میں نے جو ہے وہ 120 دینار بھی اس پہ ہی چھوڑ دی کہ مجھے نہیں چاہیے تجھ سے 120 دینار جو ہیں، جو تمہاری پریشانی، اپنی پریشانی دور کرو ان سے۔ تو اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کرا ہو تو اللہ اس مصیبت کو ہمارا سر سے ٹال دے جس میں ہم پھنسے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے اس کی نیکی قبول کری اور اس کی مدد اس طریقے سے کری کہ وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن اس میں نکلنا ممکن نہ تھا۔ پھر تیسرے نے کہا کہ اللہ، میرے پاس بہت سارے مزدور کام کرتے تھے، تو وہ میں ان کی مزدوری شام کو دے دیا کرتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مزدور کی مزدوری میرے پاس رہ گئی اور وہ چلا گیا، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ جب وہ میرے پاس بہت دن بعد واپس آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی میری کوئی مجبوری آ گئی تھی، میں اس دن بغیر مزدوری لیے چلا گیا تھا، آج مجھے میری مزدوری واپس چاہیے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بھینس، یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ گائیں، یہ سب تیری مزدوری ہے، لے جا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم پاگل ہو کیا، ایک دن کی مزدوری کوئی اتنی تھوڑی نہ تھی میری۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تو مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا تو میں نے تیرا انتظار کرا، تو نہیں آیا، تو میں نے تیری مزدوری جو تھی
وہ میں نے کاروبار میں لگا دی. اب جب میں نے کاروبار میں لگا دی تو اس سے منافع ہوا, تو یہ تیرا منافع ہے, تیری مزدوری کا یہ منافع ہے, تو یہ سب تیرا ہے, میرا اس میں کچھ نہیں ہے, تو لے جا. تو وہ بغیر ان سے کچھ کہے وہ اس سارے سامان کو لے گیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ, اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کرا ہو تو اللہ اس پریشانی کو جو ہم پر آن پڑی ہے اسے ہماری نیکی کے بدلے ہٹا دے. تو اللہ کا حکم, اللہ نے تینوں کی نیکیاں قبول کی اور وہ پتھر بالکل الگ ہٹ گیا وہاں سے, منہ پہ سے وہ مطلب نکلنے کے لیے سارے باہر ہو گئے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیکی کرنا چاہیے. انشاءاللہ جب ہم نیکیاں کریں گے تو اللہ سے امید بھی رکھیں گے, لیکن جب ہم نیکیاں ہی نہیں کرنے کے تو ہم کیا امید رکھیں گے, کس کی اس پہ بنا پہ مانگیں گے ہم اللہ اپنے اللہ سے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی کرا کرو اور اس کا اللہ سے واسطہ دیا کرو, اللہ ہماری کوئی نیکی قبول کر لے پروردگار عالم, کوئی پریشانی ہم پہ آ پڑے تو اسے ہٹانے کی دعائیں کرا کرو. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں اللہ کا ذکر رکھو, کہیں نہ کہیں اللہ پاک ہماری قبولیت کرے گا اور ہمارے بگڑے کام بنائے گا. حتیٰ کہ آپ جو ہے اس چیز کو سمجھ گئے ہوگے کہ نیکی ہمارے لیے کتنی ضروریاں ہیں, لیکن ہم 24 گھنٹوں شیطانی حرکتوں میں لگے رہتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اور تمہیں بھی معاف کرے, اور ہمارے حق میں بھی دعائیں کرا کرو اور اپنی بھی حفاظت کرو, صدقہ کرتے رہا کرو اور اچھی باتیں کہتے رہا کرو, اور ہمیں کمنٹ باکس میں بتلایا کرو, شیئر کرا کرو, فالو کرا کرو, لائک کرا کرو, پتہ چلے گی ہمیں. آمین ثم آمین.